حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی اور آپ غار حرا میں معتکف رہنے لگے۔ کئی روز بغیر گھر واپس ہوئے آپ وہاں عبادت میں مصروف رہتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ حق آپ پر ظاہر ہوا۔ آپ غار حرا میں معتکف تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اپنی طرف دبایا، یہاں تک کہ پوری قوت صرف کر دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھائی، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی تائید میں سہارا بنتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھتے رہتے تھے، اور انجیل کو عبرانی زبان میں جتنا خدا چاہتا تھا لکھتے رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اس اپنے بھتیجے سے سنو کیا کہتے ہیں۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعے کی ورقہ کو خبر دی۔ ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس اعظم ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت مر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی آدمی وہ کچھ لے کر نہیں آیا جو تم لے کر آئے ہو، مگر یہ کہ ستایا گیا۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو میں تمہاری مؤثر مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور انتقال کر گئے، اور وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے خبر دی، وہ فترۃ الوحی کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر مطمئن ہے۔ میں اس منظر سے مرعوب ہو گیا اور گھر لوٹ کر میں نے کہا مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر سے لے کر والرجز فہجر تک۔ اس کے بعد وحی کی کثرت ہو گئی اور پے در پے آنے لگی۔